بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی شخص نے 5-6 سالوں تک قربانی نہیں کی اور اب اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے گزشتہ 6 سالوں تک قربانی نہیں کی ہے، اب اس سال میں ان 6 سالوں کی قربانی بھی کر لوں اور اس سال کی بھی قربانی کر لوں، تو اب ایسی صورت میں وہ بندہ اگر بڑے جانور کو خرید لے اور یہ سوچے کہ 6 حصہ 6 سالوں کا ہو گیا اور 1 حصہ اس سال کا ہو گیا، اس طریقے سے میری 6 سالوں کی قربانی بھی ہو جائے گی اور یہ اس سال کی بھی قربانی میری ہو جائے گی، تو کیا اس طریقے سے قربانی کی قضا ہو سکتی ہے؟ اور جو اس کا یہ طریقہ ہے، کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ اور اگر اس نے اس طریقے سے جانور کو ذبح کر دیا تو کیا وہ اس کا گوشت وہ یا اس کے گھر والے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ آئیے ان تمام چیزوں کو آج آپ سماعت کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر لیں۔ قبل اس کے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی مسائل جو ہے پہنچ جائیں اور دوسرے بھی قربانی کے مسائل کو سمجھیں اور دیکھنے کے بعد اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو ناظرین محترم، اس طریقے سے جو میں نے بتایا آپ کو، اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کوئی بڑا جانور خرید کر یا 6 بکرے خرید کر اگر وہ چاہے کہ گزشتہ سالوں کی میں قضا کر لوں، تو اس طریقے سے اگر جانور کو ذبح کرے گا تو اس کا جانور ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے اور اس کی وہ قضا ادا بھی نہیں ہوگی۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر قربانی کے ایام گزر گئے اور اس نے جانور ذبح نہیں کیا، مالک نصاب تھا، جانور کو ذبح نہیں کیا یعنی قربانی نہیں کی اور وہ ایام گزر گئے، اب اس پر لازم یہ ہے کہ وہ 1 بکری کی قیمت صدقہ کرے، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے یعنی بڑے جانور کو، 6 سال کی قضا تھی، اب وہ بڑے جانور کی قربانی اس نے کی اور اس نے کہا کہ میں 6 سال کی قضا کر لوں گا، اور اس طریقے سے جانور کو، بڑے جانور کو ذبح کر کے وہ یہ سوچتا ہے کہ میری قضا ادا ہو جائیں گی، تو اس کا یہ طریقہ غلط ہے اور اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ قضا اس پر باقی ہی رہے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس نے جانور ذبح کیا ہے، یہ جانور سارا کے سارا اب اس کا گوشت جو ہے اسے تقسیم کرنا ہوگا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، نہ وہ خود کھائے اور نہ اس کے گھر والے کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص قربانی کی قضا خون بہانے یعنی جانور کو ذبح کرنے سے نہیں ہو سکتی قربانی کی قضا، بلکہ خون بہانا یہ عقلاً قربت نہیں ہے، کیونکہ قربانی جو کی جاتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، قربانی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے اور اسے شرع کی وجہ سے جو ہے ایک وقت مخصوص میں قربت قرار دیا گیا ہے، یعنی 10 تاریخ ذی الحجہ کی، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 12 تاریخ کی جو ہے دن بھر میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، تو مخصوص ایام جو دیے گئے ہیں ان میں قربت بجا لایا جائے اور جانور کو ذبح کیا جائے، تو اس کا قربت ہونا یہ وقت مخصوص تک ہی محدود ہوگا، اور اگر وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد وہ قربت نہیں ہوگی بلکہ اب اس کے بعد جو ہے وہ قضا ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ اگر ایام نحر گزر گئے، قربانی کے جو ایام تھے اب وہ رخصت ہو گئے ہیں، وہ چلے گئے اور جو ہے اس نے جانور کو ذبح نہیں کیا، اب اس پر حکم یہ ہے کہ وہ جانور کو خریدے اور جانور کو صدقہ کرے یا اس کی قیمت کو وہ صدقہ کر دے۔ گزشتہ کئی سالوں کی اس نے نیت کر ڈالی ہے تو اب اتنے جانوروں کو اس کو صدقہ کرنا ہوگا یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی صاحب علیہ رحمہ بہار شریعت میں اس حوالے سے تحریر فرماتی کہ غنی نے یعنی مالدار نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہے تو اب وہی جانور کو وہ صدقہ کر دے، یعنی جو جانور خریدا تھا اور اس جانور کو جو ہے قربانی کے ایام گزر گئے تو اب اس نے ذبح نہیں کیا تھا تو وہی جانور کو صدقہ کر دے، اور ذبح کر ڈالا
تو اب قربانی کے ایام گزر گئے تھے تو اب اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے گا، اور خریدا نہ تھا یعنی جانور ہی نہیں خریدا تھا تو اب ایسی صورت کے اندر اس کی قیمت یعنی جو بکری کی قیمت ہے اس قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کے ایام میں ہی قربانی کی جائے گی، ایام گزر گئے یعنی وہ دن گزر گئے تو اب اس کے بعد بکری کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے مزید فرماتے کہ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ گئی، جیسے کہ آپ نے سماعت کیا، تو اب دوسری عید آ گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ گزشتہ سال کی قربانی کی قضا کر لے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا۔ اب 6 سال کی قربانی باقی رہ گئی تھی، وہ چاہتا ہے کہ 6 حصے کر لوں اور قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب اس کی صورت یہی ہے کہ اس کو ایک سال کے عوض اس کو ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ اب جتنے بھی سال ہے اتنے سالوں کا وہ کیلکولیشن کر لے، اس کا حساب وہ کر لے، اور گزشتہ سالوں کی قربانی کی نیت سے اگر وہ کر رہا ہے تو پھر بکری کو صدقہ، ہاں اس سال جو کچھ کر رہا ہے وہ اگر کرے گا تو انشاءاللہ العظیم اس کی وہ قربانی صحیح ہوگی، درست ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک نصاب کے لیے قربانی کے ایام میں اگر اتنی استطاعت ہے، طاقت ہے تو اس پر قربانی کو واجب فرمایا ہے، تو اب اس کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرے، اور قربانی کرتے وقت مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، انشاءاللہ العظیم اس میں خوب اجر پائیں گے، خوب نیکیاں پائیں گے، اور انشاءاللہ العظیم سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کے وقتوں پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی رضا کی خاطر سنت ابراہیمی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔